سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. جیسا میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اس بات معاد جو ہے یہ بنیادی عقائد میں سے بنیادی مسئلہ ہے. جیسے اللہ کی توحید پر ایمان، انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان، اسی طرح قیامت پر ایمان. یعنی یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. اگر ان میں کسی ایک میں بھی عقیدہ غلط ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو جب ہمارا قیامت پر ایمان ہے تو اس کے ساتھ جتنی تفاصیل ہیں اس پر بھی ایمان کہ انسان مرنے کے بعد اٹھیں گے، میدان حساب میں پیش ہوں گے، صحائف اعمال کی تقسیم ہوگی، ان کے اعمال کا وزن ہوگا. اس کے بعد میری اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے، اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل نار جہنم میں جائیں گے. یہ تمام تفصیلوں پر ایمان ضروری ہے. ان میں ایک چیز جو ہے اس پر تو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ سور ہوگا جس کو پھونکا جائے گا، اور پہلے سور پھونکنے سے تمام عالم جو ہے وہ فنا اور درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسرے سور پھونکنے سے تمام اللہ کی مخلوق جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا. تو سور کا ہونا، پھونکا جانا یہ حق ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت کوئی قرابت کسی کے کام نہیں آئے گی. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. فلا انصاب بینہم، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی نفسی، وہ اسی میں مبتلا ہوگی. ایک مسئلے کو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. اب دوسرا مسئلہ ہے میزان. میزان کے بارے میں قرآن مقدس میں جو آیات مبارکہ ہیں، ایک آیت سے تو واضح ہوتا ہے کہ ایک میزان ہے، والوزن یومئذ الحق. اور ایک آیت مبارک میں یہ بھی آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. وہاں موازین جمع ہے میزان کی، معنی ہے کہ بہت ساری میزان ہوں گی. اور ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میزان ہوگا لہو لسان ولہو کفتان، کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک زبان ہوگی. زبان کا معنی جس سے وزن دیکھا جاتا ہے کہ برابر ہے، تو اس میں وزن ہوگا. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ وہ میزان جو ہے بید جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس میں تو کوئی یعنی شبہ نہیں کہ میزان ہوگا. اب قرآن مقدس کے اندر جو ہمیں آیات مبارک ملتی ہیں، جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے
فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. اور دوسری جگہ قرآن فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو ثقلت موازینہ میزان تو حق ہے، لیکن میزان کس چیز کا ہوگا، کیا وزن کیا جائے گا؟ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ میزان تو حق، بل وزن یومئذ الحق، لیکن اس میں تولا کیا جائے گا، وزن کیا ہوگا؟ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ جس کی تولیں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کی تولیں ہلکی ہوں گی وہ گھاٹے میں ہوں گے. لیکن تولا کیا جائے گا، چیز کیا وزن ہوگی؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ علماء متقدمین یعنی سلف اسلاف رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر سلفاً الی خلف تمام علماء کا 3 قول ہیں اس بارے میں. یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی دراصل وہ مسائل ہیں جن کی بنا پر کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو میزان ہوگا. یار کیا میزان ہوگا؟ اور پھر دیکھو جب اتنی اللہ کی مخلوق ہے تو سب کا کیسے میزان ہوگا؟ آج تو ایئرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے سامان کا بھی وزن ہو تو 8-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو جہاں اولین و آخرین تمام مخلوق جمع ہوگی، انس و جن جمع ہوں گے، جنات جمع ہوں گے، تو میزان کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ تو یہ شبہات دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں اور کمزور عقیدہ لوگ جو ہیں پھر وہ بھٹک جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ دنیا کا میزان الگ ہوتا ہے اور آخرت کا میزان جو ہے وہ الگ ہوتا. اب جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے تولنے کے لیے میزان جو ہیں، ترازو جو ہیں وہ الگ ہیں. ایک وہ ترازو ہے جس میں روزانہ آپ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے تول کے دیتے ہیں، فروٹ ہے، یہ چیزیں آپ تول کے وزن کر کے دیتے ہیں، یہ بھی میزان ہے. اچھا، ایک میزان وہ ہوتا ہے کہ جہاں لکڑیاں وزن ہوتی ہیں، وہ بھی میزان ہے. ایک میزان وہ ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے ٹرالر اور بڑے بڑے گاڑیاں اور ٹرک لوڈڈ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کمپیوٹر بتا دیتا ہے اتنا وزن ہے، وہ بھی میزان ہے. اسی طرح وہ بھی میزان ہے جس میں سونا اور چاندی کا وزن کیا جاتا ہے کہ جناب اتنے گرام ہے، اتنے گرام ہے، اتنے تولا ہے، اتنا ماشا ہے، اتنا رتی ہے، وہ بھی میزان ہے. اسی طرح اور ایک انتہائی قیمتی کمپیوٹرائز قسم کا ترازو ہوتا ہے جس میں ہیرا اور یاقوت اور زمرد اور سفائر اور نیلم اور بڑے بڑے وہ جو قیمتی پتھر ہیں وہ وزن کیے جاتے ہیں. تو ہر چیز کا میزان جو ہے وہ الگ ہے. اب ہماری یہ بدقسمتی ہوگی کہ ہم وہ ہیرے جواہرات کے چھوٹے سے میزان میں لوہا تولنا شروع کرتے ہیں، وہ تو میزان ہی ٹوٹ جائے گا. اچھا، اب ہوا کا بھی میزان ہے. آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، وہ جناب تھرمامیٹر لا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں جی 18 پاؤنڈ ہوا ہے.
لیکن 20 ہونی چاہیے، 2 پاؤنڈ کم ہے، 6 بھی بھر دو۔ تو اب ہوا کا بھی میزان ہے۔ اسی طرح اب جب آندھیاں چلتی ہیں تو ان کی رفتار کا بھی میزان ہے کہ جی اب جو آندھی آئی تھی وہ 190 میل ایک گھنٹے کی سپیڈ سے تھی، اس کا بھی میزان ہے۔ اسی طرح انسان کو اگر بخار ہو جائے، حرارت ہو جائے، اس کا بھی میزان ہے۔ وہ تھرمامیٹر رکھیں گے، وہ کہے گا جی اس کو تو 100 پہ بخار ہے، 3 درجے بخار ہے، یا جی یہ تو بالکل نارمل ہے، بخار نہیں ہے، تو اس کا بھی میزان ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس تھرمامیٹر کو لے کے گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھے کہ میں گاڑی وزن کر رہا ہوں، تو یہ بے وقوفی ہوگی یا عقل مندی ہوگی؟ ہر چیز کا میزان الگ ہے۔ تو جیسے دنیا کا میزان الگ ہے، اسی طرح آخرت کا میزان بالکل الگ ہے۔ اس کو دنیا کے میزان پہ قیاس کرنا اور پھر عقل لڑانا کہ جی کیسے وزن ہوگا اور اتنا مخلوق ہوگی اور اتنے لوگ ہوں گے اور کون وزن کرے گا، یہ جہالت۔ وہ عالم الگ، وہ میزان الگ، وہ وزن کرنے والے الگ، وہ فیصلہ دینے والے الگ۔ وہاں اللہ کے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہاں تو انسانوں کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر بنیادی طور پر اس بات کو دماغ میں رکھ لیں تو بہت ساری مصیبتوں سے آدمی بچ جاتا ہے، جھگڑوں سے بچ جاتا ہے کہ جناب میزان کیسے ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا۔ بھئی دنیا کا میزان الگ ہے اور آخرت کا میزان الگ۔ جیسے دنیا میں ہر چیز کا میزان الگ ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے جو میزان ہوگا وہ بھی الگ ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس میں تولا کیا جائے گا، کہ میزان تو ہو گیا برحق، لیکن وزن کیا ہوگا؟ موزون ما یوزن بہ، موازین جو ہے یہ ہے موزون سے یا ہے میزان سے۔ تو ما یوزن بھی، جو چیز اس میں تولی جائے گی وہ کیا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ 3 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ پہلا قول یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ میزان برحق ہے قیامت کے دن، اور اس میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عمل تو ہم نے دنیا میں کیا، وہ ختم ہو گیا، ہزاروں سال گزر گئے، وہ عمل کیسے تولا جائے گا؟ ایک آدمی نے نماز پڑھی، طواف کیا، ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، تلاوت کلام پاک کی، درس سنا، وقت ہے گزر گیا، تو قیامت والے دن کیسے تولیں گے؟ کیا ہوگا؟ یعنی وہ عمل کا وقت ہی گزر گیا، عمل ہو گیا، وقت گزر گیا، ہزاروں سال بیت گئے، تو بس عمل کیسے وزن ہوگا؟ ایک آدمی نے چوری کی، ڈاکہ مارا، زنا کیا، شراب کیا، اب عمل کیسے وزن ہوگا؟ بات کو اچھی طرح سمجھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے، مجھے سمجھانے کی توفیق دے، میں صحیح سمجھا سکوں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، یوں سمجھو کہ اللہ ہمارے اعمال کو قیامت والے دن شکل دیں گے۔ کیا معنی؟ یعنی اعمال اچھے ہیں تو کسی اچھی شکل میں بدل دیں، اعمال بھیڑے ہیں تو کسی بھیڑی شے میں بدل دیں۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں،
اس لیے علماء نے لکھا ہے قبر کو زیارت بھی کیا کرو اور یاد بھی کیا کرو، حازم اللذات کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کہ جب ساری دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی، باپ بیٹا بھائی بیوی بچے دوست سب چھوڑ کے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، اکیلا بندہ پڑا ہو۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر اس جیسی بھیڑی جگہ کوئی نہیں۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن بندہ لیٹا ہوا ہوگا اور قبر میں اور دیکھے گا کہ ایک بڑا خوبصورت آدمی آ گیا، السلام علیکم کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ بھائی تم کون ہو؟ میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تمہیں کیسے خیال آ گیا میرا؟ اس نے کہا انا عملک الصالح، تم نے جو دنیا میں اچھے عمل کیے تھے اللہ نے ان کو انسان کی شکل میں بدل کے تیری ہمدردی کے لیے مجھے بھیجا۔ تو اعمال صالحہ کو ایک اللہ شکل عطا فرما دے۔ اچھا اسی طرح وہ لیٹا ہوگا اور دیکھے گا کہ کالے کالے سانپ ہیں، او اسود بہم دہم، اور بڑے بڑے بچھو ہیں، وہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ ہو گئے ہم تمہارے عمل ہیں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہم تمہارے عمل ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، آج اللہ نے ہمیں ان شکلوں میں بتا کے بھیجا ہے کہ تمہاری خبر لینے آئے ہیں۔ بڑا دنیا میں تم نے حرام کاریاں کر لی نا، اب تیار ہو جاؤ، ہم آ گئے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک سانپ اس کے سرانے سے اور ایک سانپ پاؤں سے اس کو کھانا شروع کریں گے، درمیان میں آ کے ختم کریں گے، پھر واپس لوٹ جائیں گے، پھر کھانا شروع کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب اجازت آ گئی ہے، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت جو ہے آدمی کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ دلانے والی چیز ہے۔ اور بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ عارفین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے ہوں، جن لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہو، کساوت آ گئی ہو اور ان میں رکت تاری نہ ہو، رونا نہ آئے، خشیت نہ ہو، اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، قبروں کی زیارت کریں۔ بار بار مقابر مسلمین پہ جائیں اور غور کریں کہ اسی جگہ ہم نے آنا۔ اسی لیے ہارون الرشید بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا اللہ کا ولی تھا، باپ تو بادشاہ تھا، بیٹا ولی اللہ۔ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ سفر میں تھا اور اس نے خط لکھا، آخری وصیت نامہ جب بھیجا اپنا باپ کو تو اس میں لکھا تھا کہ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، کہ میرے ابا اگر کسی کا جنازہ کندھوں پہ جاتا ہوا دیکھو تو خیال کرنا کبھی تیرا بھی جا رہا ہوگا۔ لوگوں کے جنازے دیکھتے ہو اور کہہ مار کے ہنستے ہو، ذرا غور تو کرو کہ کیا حال ہوگا، ہمارا کوئی اٹھانے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارا کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے کوئی دعائیں مغفرت کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر اعمال گندے ہوں گے تو لوگ لانتے بھیجیں گے، اچھا ہوا موذی مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ دنیا میں سرا مل جاتا ہے کہ جب برا آدمی مرتا ہے، وہ ایک آدمی تھا، میں نام نہیں لیتا تھا کہ غیبت نہ ہو، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جابر، بہت بڑا بدبخت، جس نے ایک قاری اور حافظ قرآن کی آنکھوں میں سلاخیں ڈال ڈال کے آنکھیں نکالی، اتنا بڑا ظالم انسان تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ملازمین کو بیٹوں نے کہا کہ علاقے میں بڑا آدمی تھا، سردار بھی تھا، تو اطلاع کر دو لوگوں کو جنازے کے لیے بلاؤ۔ اس کے اپنے ملازم جو تھے، اپنے نوکر جو تھے، وہ بستی میں جا کے جب اعلان کرتے اور جو بندہ ملتا اس کو کہتے وہ سور مر گیا ہے، کل آ جانا جنازے پہ، وہ خنزیر مر گیا، وہ ظالم مر گیا۔ یہ نوکر بیچارے وہ بھی اتنے تنگ تھے
یعنی جو اس کے اپنے ملازم تھے، اس کے تنخواہ لینے والے، ان کا یہ عالم تھا۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مرتے ہیں تو ان کو صرف اپنے نہیں بلکہ علاقہ روتا ہے کہ یار کیسا بندہ چلا گیا، جس کے دم قدم سے سخاوت تھی، علم تھا، دین تھا، تبلیغ تھی، ایک خیر کا دریا بہ رہا تھا، آج وہ بند ہو گیا۔ تو اس کو اپنوں سے زیادہ بیگانے روتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمارے ان اعمال کو شکل دے دیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جواہر بن کے اچھی شکل میں آ جائیں گے، اعمال بھیڑے ہوں گے تو پتھر بن کے بھیڑی شکل میں آ جائیں گے، اور پھر ان کا وزن ہوگا۔ ایک قول یاد رکھیں گے، یہ قول۔ اور دوسرا قول مبارک یہ ہے کہ نہیں، بعض علماء محدثین حتیٰ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ میزان ہوگا، برحق ہے، لیکن میزان ہوگا صحائف اعمال کا، کہ ہمارے جو نام عمل ہے نا جی، نیکی کا بھی نام عمل ہے، برائی کا بھی نام عمل ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اور قیامت میں وہ سارے رجسٹر جو ہیں وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ حکم دیں گے کہ نیکی والے پلڑے میں نیکی والے رجسٹر رکھو، اور گناہوں والے رجسٹر جو ہیں دوسرے پلڑے میں رکھو، اور میزان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میزان جو ہے وہ صحائف اعمال کا ہوگا، کہ وہ نامہ اعمال جس کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور محفوظ ہو رہے ہیں، اور قیامت میں ہر بندے کو نامہ عمل ملے گا، اور سارے سجلات جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے، تو اللہ حکم دیں گے کہ اب اس کا وزن کرو۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں، پہلے لوگ سوچتے تھے نا جی کہ فرشتے کیسے لکھتے ہوں گے، کون سا کاغذ استعمال کرتے ہوں گے، پھر لکھنے کے بعد اتنا کہاں محفوظ کیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اب دنیا میں ایسی ایسی جدید چیزیں آ گئی ہیں کہ 30 جلدوں کی کتاب جو ہے اتنی چھوٹی سی ڈبی میں ایک فلم میں بند ہو جاتی ہے۔ 30 مجلدات کی کتاب جو ہے ایک فلم رول میں بند ہو جاتی ہے۔ آپ پروجیکٹر پہ لگائیں اور جو صفحہ نکالنا چاہتے ہیں نکال کے پڑھنے پر بند کر دیں۔ پورا قرآن مقدس جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک جب موبائل ٹیلی فون میں بند ہے، جہاں سے مرضی آئے کھولنے پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، جو صورت پڑھنی ہے دیکھ لیں۔ تو اگر انسان ایسی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں تو انسانوں کے بنانے والے کے لیے مشکل ہے کہ ہمارے اعمال کی حفاظت کر سکے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نامہ عمل ہوگا، اور ہر چیز جو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں وہ لکھی جاتی ہے، اور قیامت والے دن پیش ہوگا، اور ہر بندے کو اس کا نامہ عمل ملے گا، اور حکم ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنا نامہ عمل خود پڑھ لو اور اپنا حساب خود کر لو، دیکھ لو کیا نیکیاں ہیں اور کیا تمہاری برائیاں ہیں۔ تو وہ نامہ عمل جو ہے وہ وزن ہوں گے، اس پر روشنی جو ہے ایک حدیث مبارک سے بھی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھا کرو، یہ جاہل لوگوں کا خیال ہوتا ہے وہ جی نبی کا قول چھوڑ کے امام کی بات مان لیں، یہ جاہل کی بات ہے۔ امام نبی کی بات کرتا ہے اور نبی خدا کی بات کرتا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کرتا۔ ہمیشہ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھانے والا امام ہے، اس نے کہاں سے سمجھا ہے قرآن و حدیث سے، اور قرآن کیا ہے اللہ کی کتاب ہے، اور حدیث کیا ہے فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے بغض بھر دیا ہے، اور کام ان کو ہے کوئی نہیں، بس وہ اللہ والوں کی برائی کرتے رہتے ہیں، کبھی علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک دن مجھے ایک بندہ ملا نوجوان ماشاءاللہ، مجھے کہنے لگا جی آپ ماشاءاللہ توحید پہ درس دیتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ کے توحید کے درس جو ہیں ماشاءاللہ وہ پورے عالم میں اللہ نے قبول فرمائے ہیں، تو میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ شروع ہوا، اس نے کہا جی بات یہ ہے دیکھو نا آپ ساری دنیا میں یہ تبلیغی جماعت والے بستر لے کے پھر رہے ہیں، یہ تو بالکل کافر ہے،
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ چپ کر گیا. انہوں نے کہا اچھا. میں اچھا جی اس کے بعد کہا دیوبندی. انہوں نے کہا جی وہ تو وہ طبقے کافر. انہوں نے کہا وہ تو بالکل سارے کے سارے ہی کافر ہیں. میں نے کہا اچھا بھی اس کے بعد. انہوں نے کہا جی بریلویوں کے کافر ہونے میں تو کہا شبہ ہی کوئی نہیں. شیعہ نے کہا جی شیعہ کے کافر ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، وہ تو سارے کافر ہیں. اسماعیلی انہوں نے کہا سارے کافر ہیں. آغا خانی سارے کافر ہیں. ذکری سارے کافر ہیں. میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان باقی کتنا % بچے؟ تم یہ تو سمجھاؤ نا. آخر 1400 سال گزر گئے دین اسلام کو تو 1% بھی مسلمان نہیں بنتا، پھر سارے تو کافر ہو گئے. اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو بس اللہ ہدایت کے فیصلے. ہمیشہ یاد رکھو کسی جماعت کو آزمانا ہو نا، کسی پیر کو آزمانا ہو، کسی عالم کو آزمانا ہو، بڑا آسان اس کا ذریعہ ہے. دماغوں میں بات رکھ لو. آپ کو مثلا آپ کے سامنے 3 4 5 جماعتیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ سارے نام تو اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا لیتے ہیں، دین کا لیتے ہیں، تو ہم کیا سمجھیں بھی کون سی جماعت حق والی ہے، کون سی جماعت دین والی ہے؟ تو بڑا آسان حل ہے کہ اس جماعت میں جانے والوں کو دیکھو، اس جماعت میں کچھ عرصہ وقت لگا کے دیکھو. اگر تیرے اندر تبدیلی آتی ہے، تیرے اعمال سنت والے ہو جاتے ہیں، تیری شکل نبی والی ہو جاتی ہے، تیرے اعمال پیغمبر والے ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لو یہ جماعت حق کہ بھی ان کے ساتھ رہنے سے میرے اندر تبدیلی آ گئی. میری شکل سرکار دو عالم کی تشبہ میں آ گئی. میرا لباس جو ہے وہ انگریزی سے تہذیب محمدی والا بن گیا. میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حلال ہو گیا. تو شکر کرو. سمجھ اسی طرح جس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے تمہیں خدا یاد آئے، تمہارا دل اللہ کے ذکر کو چاہے، تمہیں آخرت کا فکر ہو جائے، سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی صحبت حاصل کرو. اسی طرح کسی عالم کی تقریر سن کر اگر بد عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اگر بد عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اگر لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اگر لوگ بدعات سے سنت میں آتے ہیں، شرک سے توحید میں آتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ عالم دین ہے اور اللہ نے اس کی زبان میں اثر رکھا ہے. تو بڑا آسان سا فیصلہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کسی بھی جماعت کو دیکھنا ہو، کسی بھی بزرگوں کو دیکھنا ہو، کسی بھی عالم کو دیکھنا ہو، تو اس ترازو سے دیکھا کریں تو سمجھنا جو ہے بڑا آسان ہو جائے. اسی طرح حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی پیر کو یا کسی مولوی کو اس کی عبادت سے نہ آزمایا کرو. یہ نہ دیکھا کرو کہ ماشاءاللہ جی حضرت کی تو تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، حضرت کی تو ماشاءاللہ جناب کبھی اشراق قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہوئی، ہر نماز جماعت سے صف عمل میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا یہ نہ دیکھا کرو، ان کو دولت کی ترازو میں تولا کرو کہ اس کے بعد ملنے والے جب آتے ہیں، اگر کار والوں پر زیادہ توجہ ہے اور غریب پہ توجہ نہیں، تو سمجھ لو ڈھیلے کا آدمی نہیں، مکار ہے، کوئی اللہ والا نہیں. کہ اس کی نظر دولت والوں پر ہے، پیسے والوں پر ہے، کار والوں پر ہے. غریب کوئی آئے تو ٹوٹا پھوٹا ہاتھ دے کے اچھا ادھر لنگر میں بٹھاؤ جی، اس کو روٹی دے دینا. امیر آدمی آئے بھائی بابا اندر کھانا لگواؤ نا، مہمان آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک اچھا خیال کرو، اچھے کھانے پکاؤ. سمجھ لو ولی شلی کوئی نہیں، دجال ہے، مکار ہے، عیار ہے، دنیا دار ہے. اگر وہ غریب ہے تو میرے مدنی کے صحبت والے کون تھے؟ ادھر نظر ڈالو تو ابھی ہو رہا ہے، ادھر ڈالو تو ابھی زر ہے، فقر ہی فقر ہے، فاقہ ہی فاقہ. اور ان سے حضور بیٹھتے اور انہیں کے ساتھ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرا مدنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرا مدنی آپ ان کے ساتھ رہیں جو صبح شام میری یاد کرتے ہیں، ان سے ہرگز منہ نہ پھیرا کریں. دیکھیں کہ ذرا حضور نے تھوڑا سا اعراض کیا، وہ بھی اللہ کی توحید کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا نے جب آ کے کہا علمنی کما علمک اللہ،
حضور بڑے بڑے سرداروں سے بات کر رہے تھے اور تمنا یہ تھی کہ سردار شاید مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، فوراً قرآن نازل ہوا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ نے فرمایا کیوں آپ نے اپنے چہرے پہ تیوری چڑھائی، کیوں آپ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا جب وہ نابینا دین سیکھنے کے لیے آیا؟ آپ دنیا والوں کو ٹھوکر مارے، دنیا والے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام لائے یا نہ لائے، اور یہ پکا مومن جو تجھ سے دین سیکھنا چاہتا ہے آپ اس سے کیوں اعراض فرما رہی ہے؟ حضور پاک جب عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تھے آپ فرماتے تھے ھذا فیما آتبنی ربی، یہ میرا وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عرش سے تنبیہ فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے کے لیے تشریف لے گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو بلایا اور فرمایا کہ میری عدم موجودگی میں میرے مصلی پہ تم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے، یعنی اپنے مصلی پہ نبی نے کھڑا کر دیا کہ اس کے دل میں کوئی بات نہ رہے، اس کو اتنا اونچا کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں ان کے حاضرین پہ دیکھو، اگر حاضرین میں غریب بھی ہے امیر بھی ہے ٹھیک ہے بھی عزت کرنی جائز ہے، لیکن غریبوں کو دھتکارنا تو منع ہے، غریبوں سے نفرت تو منع ہے، غریبوں سے دور ہونا تو منع ہے۔ ترازو میں تولا کریں، فرمایا نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، مولوی نماز نہیں پڑھے گا تو لوگ جوتے نہیں ماریں گے؟ مولوی کا نماز پڑھنا کوئی بہادری ہے؟ وہ تو اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو تو لوگ جوتے ماریں گے، یار اچھا مولوی ہے، تقریر کرتا ہے بدبخت خود نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز پڑھ لینا عبادت کر لینا بڑی بہادری نہیں ہے، ان کو تو دولت کے ترازو میں تالو کہ اگر ایک بھی مرید آتا ہے اور 10,000 نظر کرتا ہے اس پہ زیادہ توجہ ہے، ایک غریب 10 روپے نظر کرتا ہے اس پہ کم توجہ ہے، سمجھ لو مکار ہے عیار ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کے ولی کو کوئی دولت پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کو اللہ کی رضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نبی کا وارث ہوتا ہے کہتے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تم سے کچھ لینے کی، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمیں ہمارا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ تو اب یاد رکھو دوسرا قول کیا ہے، کیا وزن ہوگا؟ پہلا قول کیا تھا کہ وزن ہوں گے اعمال، دوسرا قول کیا تھا کہ ابھی بھول گئے ہیں تو پھر بعد میں مٹی یاد رکھیں گے۔ قوم ٹکری ہے جی ماشاءاللہ، میرے گناہ ہوں گے نا، ان کی صدا میں گھر والے بھی ٹکرے طالب بھی ٹکرے، وہ وہاں آرام نہیں دیتے یہ یہاں آرام نہیں دیتے، دیکھو تو بندہ جل جائے، کیا کرے آدمی؟ بس دعا کیا کرو اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں امتحان کے قابل نہیں۔ ایک عاجز بندہ کیا برداشت کرتا؟ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، یا رحم الراحمین رحم فرما رحم فرما رحم فرما۔ تو بات سمجھیں، پہلی بات یہ تھی کہ اعمال تو لے جائیں گے اور اعمال کو اللہ مبدل کریں گے جواہر میں اشکال میں، ایک۔ دوسرا قول تھا کہ نامہ اعمال تو لے جائیں گے، صحائف اعمال سجلات جس میں نیکیاں بدیاں لکھی جاتی ہیں وہ نامہ اعمال، اس پر حدیث مبارک ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ امام خود نہیں کہتے، یاد رکھا کرو یہ جاہلیت کی بات ہے، امام ہو یا محدث ہو یا مجتہد ہو سب تابع ہیں قرآن و حدیث کے۔ تو انہوں نے حدیث مبارک ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کا نام ہے حدیث بطاقہ۔ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ حکم دیں گے لے آؤ جی اس کی نیکیاں بھی اور اس کی برائیاں بھی،
اس کے جو برائیوں کے دفتر ہوں گے وہ تو جناب 99 دفتر ہیں اور اونچا چلا گیا ہے دفتر، لائن لگی ہوئی ہے، اور نیکی والی طرف جو ہے ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا ہے، بطاقہ کہتے ہیں نا، دیکھا نہیں آپ نے اقامے والے کو کہتے ہیں بطاقہ، یعنی کارڈ چھوٹا سا۔ اللہ حکم دیں گے وزن کرو، کہے گا مولا کیا وزن کرنا ہے؟ وزن تو ظاہر ہے، وزن تو اس چیز کا کیا جاتا ہے نا جس کا پتہ نہ لگے۔ یہ میرے گناہوں کا 90 دفتر ہے اور نیکی والے پاس اتنا سا کاغذ پڑا ہوا ہے، وزن تو ظاہر ہے، اب تیری مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے مدے آج عدل ہے، تیرا رب ظلم سے پاک ہے، ہم کبھی ظلم نہیں کریں گے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ حکم دیں گے کہ میزان کرو، اب اس کے جناب برائیوں کے پلڑے میں وہ دفتر رکھیں گے، نیکی کے پلڑے میں وہ چھوٹا سا کاغذ رکھیں گے۔ خدا کی شک وہ بھارا ہو گیا، وہ اٹھ گئے۔ اب بندہ حیران ہو گیا کہ مولا یہ چھوٹا سا کاغذ اتنا بڑا بھاری ہو گیا، اور اتنے بڑے دفتر جو تھے وہ ہلکے ہو گئے، میرا کاغذ بھاری ہو گیا، میں جب میری نیکی بھاری ہو گئی تو میں تو گیا جنت ماشاءاللہ سیدھا۔ تو اللہ میاں مجھے دکھا دو کون سی میری ایسی نیکی تھی جو آج کام آ گئی ہے۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے کو دکھا دو، تو جب دیکھیں گے تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو نے ایک دفعہ اخلاص سے کلمہ پڑھا تھا، آج اسی کی وجہ سے تیری تولے بھاری ہو گئی، جاؤ تم کامیاب ہو گئے اور جنت میں چلے گئے۔ تو لہذا اس حدیث مبارک سے علماء نے فرمایا ہے کہ میزان عمل تو لے جائیں گے۔ یاد رکھو، اب دو قول دماغ میں یاد رہیں گے نا، ایک میں عمل تو لے جائیں گے اور ایک میں وہ صحیفہ ہے عمل تو لے جائیں گے، دو قول ہو گیا۔ اب تیسرا قول بھی یاد رکھیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب عمل، یہ تیسرا قول ہے، یاد رکھیں۔ پہلا قول ہے کہ اعمال، دوسرا قول ہے کہ صحائف اعمال، اور تیسرا قول ہے صاحب اعمال، یعنی وہ بندہ جو ہے اس کو تولا جائے گا۔ اچھا، اب تولا جائے گا تو کیسے تولا جائے گا؟ ایک آدمی ہٹا کٹا ہے ماشاءاللہ، وہ تو 5 کلو روز کا گھی پی جاتا ہے، اور ایک بیچارہ دبلا پتلا ہے، کیسے تولا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انصاف ہوگا، فکر نہ کرو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کی ہے، یؤتی برجل، ایک بندے کو لایا جائے گا بڑا ہٹا کھٹا موٹا بلا، لیکن جب اس کا وزن کریں گے تو ذرے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر چاہو تو میری اس حدیث پر وہ آیت پڑھ لو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ کافر کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت والے دن، چونکہ وہ ایمان سے خالی ہے، چاہے وہ جتنی بڑی لاش کیوں نہ ہو اس کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لیکن مومن کا وزن ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب دو عالم، رحمتی دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں۔ آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں بیٹھ کے کھجوریں کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج حضور کی تمنا ہے کھجوریں تناول فرمانے کے لیے، تو حضرت کھجور پہ چڑھ گئے تاکہ میں کھجور کے گوشے سے اچھی اچھی کھجوریں توڑ کے حضور کے لیے لے آؤں، چن چن کے لے آؤں، کوئی خراب کھجور نہ ہو۔ ایک صحابی نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں مبارک ایسی تھی جیسے ہماری انگلیاں ہیں، بالکل باریک تھی، اس کو ہنسی آ گئی، ہنس پڑا بیچارہ۔ حضور نے جب سنا تو فرمایا من ضحکا، کون ہے جو ہنسا ہے؟ صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ، میں کیوں ہنسے ہوں؟ اس نے کہا حضور عبداللہ بن مسعود دیکھو کیسا اتنا بڑا عالم ہے، فقیہ ہے،
اور کتنا اللہ نے علم سے نوازا ہے، لیکن پنڈلیاں بیچارے کی کیسے پتلی ہیں، تو پنڈلیاں دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ حضور نے فرمایا خبردار، اگر قیامت کے میزان میں ایک پلڑے میں ساری دنیا رکھ دو اور ایک پلڑے میں میرے عبداللہ کی ایک پنڈلی رکھ دو تو یہ بھاری ہو جائے گی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ انسانوں کا بھی وزن ہوگا۔ تو اب 3 قول ہو گئے، ایک ہے کہ میزان اعمال کا ہوگا، دوسرا قول کیا ہے کہ میزان صحائف اعمال کا ہوگا، اور تیسرا قول کیا ہے کہ میزان صاحب اعمال کا ہوگا۔ اب 3 قول ہیں۔ اب محدثین نے ان تینوں حدیثوں کو جمع کیا ہے، چونکہ حدیثیں صحیح ہیں اس لیے ان نے جمع کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اصل بات یہ ہے کہ میزان کئی بار ہوگا، کبھی تو نام اعمال کا وزن ہوگا، کبھی خود عمل کا وزن ہوگا، اور کبھی صاحب عمل کا وزن ہوگا۔ لہذا تینوں اقوال جو ہیں وہ صحیح ہیں اور تینوں کو جمع کر دیا ہے انہوں نے۔ اس لیے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جہنم خالدون۔ اچھا اب یاد رکھو، پھر میزان 2 دفعہ ہوگا، یاد رکھنا ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھنا ہے، بڑا میں نے عرض کیا تھا بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ اگر دماغ تمہارا کوئی دوسری طرف ہے تو پھر مشکل ہے سمجھنا۔ وہ بزرگوں نے کہا ہے نا کہ برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، انہوں نے کہا زبان پہ ہوتا سبحان ربی الاعلیٰ اور دل میں خیال ہوتا ہے میرا کھوتا گدا کہاں گیا، پھر کیا نماز کا فائدہ ہو؟ نماز تو پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، میری بیوی کہاں بیٹھی ہوگی، یہ نماز ہے۔ ہاں مسلمانوں بس ہم ختم ہو گئے، دعا کرو اللہ لاج رکھ لیں، ورنہ اب دنیا نے ہمیں فیصلہ کر لیا ہے مٹانے کا۔ یہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ اسلام تو نہیں مٹے گا، لیکن ہم رگڑے گئے تو کیا فائدہ ہوا؟ اسلام تو نہیں مٹتا، اسلام تو ابھرے گا، یہ جتنا دبائیں گے اسلام اور ابھرے گا، یہ جتنا مٹائیں گے اسلام اور چھا جائے گا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، جلانے والے خود جل جائیں گے، فکر نہ کرو، لیکن ہم رگڑے گئے تو ہمیں کیا ملا؟ دعا یہ کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ باقی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہمیں ہے، اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے غور کر کے سمجھیں کہ میزان 2 دفعہ ہوگا، یاد رکھو دماغ میں بٹھا لو۔ ایک دفعہ تو میزان یہ ہوگا کہ ایمان والے الگ اور کافر الگ، یعنی جو کلمہ پڑھنے والا ہر نبی کی امت کا، اس کو جب کافر کے ساتھ وزن کریں گے تو ایمان بھاری ہو جائے گا اور کفر ہلکا ہو جائے گا۔ اسی لیے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، داہنے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے۔ اب اللہ نے 2 جماعتیں بنا دی، داہنے ہاتھ والے ایمان والے، بائیں ہاتھ والے کافر۔ تو لہذا ایک وزن تو وہ ہوگا، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف کفر ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ خدا کی قسم ایمان حق ہے، اور جس ترازو میں ہوگا وہ بھاری ہوگا، کفر باطل ہے، وہ جس ترازو میں ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ تو لہذا مومن کامیاب ہو گیا اور کافر جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ ایک میزان تو یہ ہوگا، یعنی ایمان اور
کفر کا تقابل ہوگا۔ اب ایک اور میزان ہوگا، وہ میزان کیا ہوگا؟ وہ ہماری اچھائیوں اور برائیوں کا میزان ہوگا۔ کافر تو گیا نا جہنم میں، بات ختم، اس کی اچھائی برائی تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کا تو وزن ہلکا ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم بچ گئے ایمان والے۔ اب ایمان والوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اب اعمال کا جب وزن ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چاہے ایک نیکی بڑھ جائے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چاہے ایک گناہ زیادہ ہو جائے وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ یہ دوسرا وزن ہے۔ پہلا وزن تھا ایمان اور کفر کا، ایمان میں ہم کامیاب ہو گئے، کافر جہنم میں چلے گئے۔ اب مومن کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر تو حسنات کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو کہاں گیا؟ جنت میں۔ اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہے تو کہاں گیا؟ جہنم۔ لیکن یاد رکھو قرآن نے دو چیزوں کا ذکر کیا، تیسری کا ذکر ہی نہیں کیا۔ غور کرو قرآن پاک۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یعنی جن کی تولیں بھاری ہو گئیں یا جن کی تولیں ہلکی ہو گئیں، معلوم ہوا یہ پہلے میزان کے بارے میں ہے۔ ایمان والوں کی تولیں بھاری ہو گئیں اور کافروں کی تولیں ہلکی ہو گئیں، چونکہ آگے ہے فی جہنم خالدون، اور جہنم میں خلود جو ہے وہ کافروں کے لیے ہوگا۔ مومن گناہگار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے دلیل ہوئی یہ پہلا میزان ہے جس کا میں نے عرض کیا تھا۔ اچھا، اب اگر دوسرے میزان کو دیکھیں تو علماء نے فرمایا کہ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اللہ فرمائیں گے جنت میں لے جاؤ، اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اللہ فرمائیں گے جہنم میں لے جاؤ۔ اب اس کے بعد یا تو انبیاء کی شفاعت سے نکلیں گے یا علماء کی شفاعت سے نکلیں گے، یا اس کے بعد اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکلیں گے۔ لیکن تیسری قسم جس کا ذکر قرآن نے کی نہیں کیا ہے کہ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، یہ تیسری قسم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یعنی یا تو بھاری ہو گئے یا ہلکے ہو گئے لیکن برابر ہو گئے۔ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہوگا کہ نیکیاں اور گناہ تو برابر ہیں، اللہ کے دربار میں پیشی تو ہوگی، لیکن اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے معاف کیا ہے، بس جاؤ تمہیں بھی ہم نے معاف کر دیا، تو ان کے لیے حساب یسیر ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہوں گی، تو خدا کرے آپ کے دماغ میں رہ جائے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سب پریشانیوں سے نجات دیں، رحمت فرمائیں۔ سوال کافی بچ جاتے ہیں، کیا کریں بھائی؟ بہرحال میرا بھائی کہ اگر عورت عمرے کی حالت میں ہے، طواف کے اندر اگر کپڑا آگے لٹکا لے تاکہ پردہ خراب نہ ہو، جائز ہے۔ حرم شریف کا جو غلاف ہے اس کے دھاگے نکالنا جائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ خدا کے گھر کی چوری تو چھوڑو، کہتے جی کہ مجھے نماز میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، شوق نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، استغفار کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ بھائی اپنا 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن بی بی عائشہ کی روایت ہے کہ ان نے فرمایا کچھ عورتیں رہ جاتی تو ان کو کھلاتی ہے، تو ان کی تمنا تھی نا، آپ نے فرمایا تسکین کافی ہے، تو بی بی عائشہ کا ایک خیال تھا، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ 3 دن جو ہے میت کے گھر سے کھانا نہ کھایا جائے، بلکہ اس کے ہمسائے جو ہیں پکا کے بھیجیں۔ ایک تو اتنا لمبے لمبے سوال لکھتے ہو بھائی، کیسے پڑھے آپ نے؟
عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امریکہ سے آئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے، میرا خیال میں آپ کو دھوکہ لگا ہے۔ میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اس کو، وہ یہاں ہمارے یہاں ڈاکٹر تھی جدہ میں، کافی عرصہ یہاں رہی ہے، اور اس کے صحبت میں جانے والی جتنی بچیاں ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھیں تو پردہ کرتی ہیں، بے نماز تھیں تو نماز پڑھتی ہیں، باقی اندر کا علم اللہ کو ہے، میں نہیں جانتا۔ بہرحال اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو مشورہ دیں جا کر اس کو محبت سے۔ ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ عورت کو جب ماہواری ہو تو آدمی کو جماع کرنا چاہیے، ڈاکٹر کا مشورہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ ایسی بیماری لگے گی دونوں کو کہ پھر علاج بھی نہیں ہوگا۔ جو دعائیں حدیث اور قرآن میں ہیں، آدمی فرض نماز میں یا نفل میں رکوع میں تو آپ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تسبیح کہو، اور سجدے میں حکم ہے کہ دعا کرو، کامن نہیں یستجاب لکم، سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سجدے میں بھی وہ دعا کریں جو حدیث مبارک میں ثابت ہے، حضور کی دعائیں ہیں۔ اگر قرآن کی دعا ہے اس کو بطور دعا کر سکتے ہو، بطور قرآن کی آیت سجدے میں نہیں پڑھ سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نماز میں دعائیں نہ پڑھو، تسبیح زیادہ کہو، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ کہہ دو۔ اگر نفل نماز ہے تو دعائیں کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ اگر کسی کی داڑھی چھوٹی ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے کی بڑی ہے، بھائی نماز تو ہو جائے گی، لیکن چھوٹے داڑھی والے کو امام نہ بنایا کرو جب تک داڑھی پوری نہ ہو۔ کہتے جی کہ بعض محتم ایسے ہیں کہ خود کھا جاتے، قیامت میں جواب دیں گے میں کیا کر لوں گا بھلا، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو مولی مکھی کیا کر لے گا۔ زیر ناف بال جو ہیں آدمی کو وہ اپنا یعنی ناف سے نیچے سے لے کر نیچے تک صاف کرنے چاہیے۔ میرا بھانجا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر ایک آدمی نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھی، دوسری رکعت میں بھی الکافرون پڑھی، کوئی بات نہیں، ایک آدمی کو سورت ہی ایک آتی ہو تو وہی پڑھتا رہے گا، وہ فرق نہیں پڑتا۔ کوئی عورت چالاکی کر کے قاضی سے طلاق لے لے، قاضی ایسے نہیں طلاق دیتے، تمہارا کوئی مجسٹریٹ ہو تو الگ بات ہے، شریعت کا قاضی ایسے چالاکیاں نہیں چلنے دیتا۔ تمہارے ہاں تو ہوتا ہے نا جی کہ عورت خاوند کے گھر میں ہے، تنسیخ دائر ہے، عورت خاوند کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تنسیخ دوسرے ضلع میں دائر ہو گئی، وہاں تعمیل نہ ہوئی، یک طرفہ ڈگری کرا لی، اس کے بعد عورت کو لے کے چلے گا۔ وہاں تو چالاکیاں ہوتی ہے، یہاں نہیں چلنے دیتی چالاکی۔ اگر آپ فجر کی نماز میں لیٹ پہنچے، امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ لیں۔ اگر ہم نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد کیا ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ اگر بیوی اور ماں باپ عمرے پہ نہیں آ سکے، بیمار ہیں، ان کے بجائے بدل کر سکتے ہیں۔ طواف کے چکر میں تیسرا کلمہ پڑھیں، جو مرضی آئے پڑھیں، ذکر کریں، درود پڑھیں، کلمہ پڑھیں۔ کہتے جی کہ 40 دن کے لیے یہ جماعت والے نکالتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، ان سے پوچھیں کہ کیوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ 40 دن میں اللہ کی حکمت ہے کہ آدمی تبدیل ہوتا ہے، پہلے نطفہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر عظام ہوتے ہیں، تو علماء سمجھتے ہیں کہ 40 کے دن کے اندر تبدیلی کا کوئی خاص تعلق ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 راتوں کے لیے بٹھایا تھا میقات پہ۔ اللہ عالم، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کے علماء موجود ہیں، ہر جگہ جواب دینے والے موجود ہیں، اب ہر بات تو مجھ سے نہ پوچھا کریں نا۔ اگر طواف کرنے میں اشارہ بھول گیا کوئی بات نہیں، آپ نے حج کا احرام، حج عرفات میں آپ کی ڈیوٹی تھی، اور آپ نے 9 تاریخ کو عرفات میں کھڑے کھڑے احرام باندھ لیا، آپ کا حج نہیں ہوا، احرام آپ کو حدود حرم میں باندھنا تھا۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں آزادی کا دن منایا جاتا ہے، یہ دنیا کی رسمیں ہیں، ان سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔
باقی دعا کیا کرو اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے، استحکام نصیب کرے۔ اگر آدمی بیت اللہ سے قرآن لے جائے گھر میں پڑھے، لیکن حدود حرم میں مکے میں یعنی باہر نہ لے جائے، چونکہ وقف حرم ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2-3 بال کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر زیادہ بال کاٹے ہیں تو دم نہیں پڑی۔ نماز میں میری 1 رکعت چھوٹ گئی، لیکن میں بھول گیا، میں نے 1 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر میں نے سجدہ سہو کر لیا، نماز ٹھیک ہو گئی۔ عمرے کی کوئی نئی قسم نہیں ہے، یہ کندھا نکالنا جو ہے صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہے، نہ بعد میں ہے نہ اس سے پہلے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کندھا نکال کے نمازیں پڑھتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے حضور کے نور ہونے پر لکھا، اب میں نے الحمدللہ یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور فرمان خدا ایک طرف، ساری کائنات کی کتابیں ایک طرف اور فرمان محمد مصطفیٰ ایک طرف۔ اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر، حضور فرماتے ہیں انما انا بشر، تو لاکھ کتابیں لکھو، لاکھ دلائل دو، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ وہ جو لوگ بشریت انبیاء کے منکر ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ بشریت نص سے ثابت ہے جی کہ ہم مکے کے رہنے والے ہیں۔ مکے کے رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا، جب مدینہ منورہ جائیں واپسی پہ اگر سیدھا مکہ آ رہے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے تو عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، ورنہ آپ کو دم دینی پڑے گی۔ میں نے احرام کی حالت میں اپنی انگلی کی جلد کاٹ دی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی طواف میں 1 زیادہ چکر کر لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ فیکٹری لگانا جائز ہے، بہتر ہے کوئی اور کام کرو۔ شیئر کا کاروبار جو ہے آج کل اسٹاک کا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس کمپنی کا شیئر لے رہے ہیں۔ وہ کمپنی اگر اسلام کے مطابق کام کرتی ہے شیئر لینا جائز ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کام کرتی ہے شیئر لینا حرام ہے۔ جو ہے گاڑیاں لیز پہ دیتے ہیں وہ سود ہے۔ آدمی دوڑتے ہیں، دوڑنا منع ہے۔ سبز لائٹ کے درمیان جھپٹ کے تیز تیز چلے، یہ مانا نہیں کہ دوڑ لگائے۔ اگر آپ نے احرام باندھا ہے اور چادریں نیلے رنگ کی تھیں اور ان کے کنارے سلے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں، بالکل سلا ہوا کپڑا منع ہے۔ کیا مانا ہے؟ جیسے قمیض سلا ہوا، شلوار سلی ہوئی، پاجامہ سلا ہوا، یعنی جو کپڑا بدن پہ سلا ہوا ہو۔ اگر کپڑے میں سلائی ہے کوئی حرج، مثلا دیکھو یہ میرا قمیص ہے، اس کو نکال کے میں یوں کندھے پہ چادر بنا کے ڈال لوں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ رجب کے مہینے کو ہزاری مہینہ کہتے ہیں، لوگ جاہل کہتے ہوں گے، شریعت میں تو نہیں ہے۔ اگر جوال کے اندر آج کل فوٹو بھرے ہوتے ہیں نہ استعمال کریں، اور نماز میں اپنی جیبوں میں ایسی چیزیں نہ رکھیں۔ پاکستان سے 15 دن کے پیکج پہ آئے ہیں، ان کے 8 دن مکے میں گزریں گے اور 8 مدینہ منورہ میں، وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ عمرہ اپنے لیے کرو، رشتہ داروں کے لیے دعا کرو، اسی طرح طواف بھی اپنے لیے کرو۔ قضا نمازیں جو ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد جتنا ہمت ہو سکے پڑھتے رہو۔ کہتے جی کہ آج کل ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام استخارے کے نام سے آتا ہے، ٹیلی فون کریں اور مولوی صاحب 2 منٹ میں استخارہ بتا دیتے ہیں، وہ تیز مولوی ہوگا بابا۔ یاد رکھو استخارہ سنت یہ ہے کہ جس کا کام ہے وہ خود کرے۔ بات سمجھو، مثلا میں نے تجارت کرنی، میں نے مکان خریدنا، میں نے فیکٹری لگانی ہے، تو میں خود استخارہ کروں، یہ نہیں کہ مولوی صاحب سے 2 منٹ ہی استخارہ کراؤں، یہ تو کرائے کا استخارہ ہو گیا، یہ تو استخارہ شرعن ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 1 رات کرو، اطمینان نہ ہو تو پھر دوسری رات کرو، پھر اطمینان نہ ہو تو 7 راتوں تک استخارہ کرو۔ یہ 2 سیکنڈ کی استخارے ہمیں تو سمجھ نہیں آئے، یہ استخارہ بھی ایسے جیسے ٹی وی۔
رکن یمانی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں جنت کا پتھر ہے، وہاں فرشتوں کی ڈپٹی ہے. جب آدمی ہاتھ لگاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما. نہیں پڑھ سکے توبہ کرو اور پڑھنے کی کوشش کرو. منع کیا ہے کہ والدین سے اردو میں بات نہ کروں، کیونکہ والدین اردو کے علاوہ جانتے نہیں ہوگے. مانا بیوی کا یہ ہے کہ والدین سے بات ہی نہ کرو. بیوی تو اور مل جائے گی، میرے خیال میں والدین اور نہیں مل سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر والدین بکتے ہوں تو اور لے لو. بیوی تو انشاءاللہ ایک کے بجائے اور 10 مل جائے گی. اچھی بیوی ہے جو والدین سے تمہیں روکتی ہے. اگر ایک آدمی نے نماز میں ایک سورت پڑھی، مثلا قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق چھوڑ کے قل اعوذ برب الناس پڑھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن ترتیب نہ بدلا کریں. برمی مسلمانوں میں حکومت نے مسلمان لڑکیوں کی شادی منع کر دی. اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے. عورتوں کے لیے نماز جمعہ واجب ہے بالکل نہیں. عورت گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، لیکن اگر حرم میں ہے تو پڑھ لے. کہتے جی کہ پاکستان میں ایک بینک ہے جو گاڑی لینے پر سود تو نہیں لیتا لیکن مہینے کا کرایہ طے کر لیتا ہے، وہ جائز ہے؟ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو حرم کے اندر داخل نہ ہو، باہر میدان میں بیٹھی رہے. کہتے جی حالت احرام میں برقعے والی عورت جو ہے اس کا چہرے پہ کپڑا لگتا ہے. کوشش کرو نا کپڑا ایسے ڈالے کہ گھونگھٹ بھی بن جائے اور چہرے پہ بھی نہ لگے. ٹوپی پہننی چاہیے، ہاں پہننی چاہیے. اگر کوئی آدمی پیٹھ کے پیچھے بیٹھے قرآن پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں. میت کو جو منزلیں کراتے ہیں وہ بدعت ہے. نماز جنازہ میں سلام ایک پھیرو تو جائز ہے اور 2 پھیرو تو جائز ہے. جب حضور پاک نے آپ کو حکم دیا حضرت صدیق کو کہ نماز پڑھائیں تو رفع یدین کا مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں کرتے تھے. پہلی 2 رکعت میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، تو باقی 2 رکعتوں میں باقی میں وہ پڑھ رہا ہے نا، وہ خاموش تو نہیں کھڑا ہے. اس کا پڑھنا ہمارا